أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى: وقال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه الآية ويعتقد أن المراد بإمامهم أي كل قوم بمن يأتمون به، فأهل الإيمان ائتموا بالأنبياء عليهم السلام وأهل الكفر ائتموا بأئمتهم. المفسر رحمۃ اللہ علیہ قرآن مقدس کی اس آیت مبارک کی تفسیر بیان فرما رہے ہیں کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ جس دن لوگوں کو پکارا جائے گا ان کے اماموں کے ساتھ. تو امامہم سے کیا مراد؟ تو بعض علماء کرام نے تو یہ ارشاد فرمایا تھا کہ مراد یہ ہے کہ ہر امت کو اس کے نبی کے ساتھ بلایا جائے گا. جو پیغمبر بھیجے گئے، جو امت ہے پیغمبر ان کے لیے امام ہے، تو سب کو یعنی بے نبی کی ہیں. اور ایک قول ہم نے یہ بھی پڑھا کہ امام سے مراد ہے بے کتاب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں جب بلائیں گے ہر امت کو تو ان کی کتاب کے ساتھ. کیا معنی؟ وہ کتاب جو ان کے نبی پہ اتری ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام پہ تورات اتری، عیسیٰ علیہ السلام پہ انجیل اتری، سرکار دو عالم پہ اللہ نے قرآن اتارا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کو اور اس امت کو بلائیں گے کہ تم نے اس کتاب پہ کیا ایمان لائے اور کیا عمل کیا. یہ دو قول ہو گئے. تیسرا قول یہ ہے کہ قیامت والے دن اللہ پاک جب انسانوں کو پکاریں گے تو سب اپنی اپنی کتاب، کیا معنی؟ نامہ اعمال. ہر آدمی جو ہے وہ اپنے نامہ اعمال کے ساتھ اللہ کی درگاہ میں حاضر ہوگا. اس کو نامہ عمل پکڑا دیا جائے گا اور حکم دیا جائے گا: اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک الیوم علیک حسیبا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ مراد بھی ہو سکتی ہے کہ امام سے مراد یہ ہے کہ جن کی دنیا میں وہ اتباع کرتے ہیں. اب مسلمان جو ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اتباع کرتے ہیں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کافر جو ہیں وہ اپنے اپنے ائمہ کی اتباع کرتے ہیں. تو سب کو بلایا جائے، جیسے اللہ نے فرمایا: وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، کہ کافروں کے بھی امام ہیں جو ان کو جہنم کی طرف بلاتے ہیں. ففي الصحيحين اتبع كل أمة ما كانت تعبد ويتبع من كان يعبد الطواغيت. جیسے صحیحین میں بھی حدیث موجود ہے بخاری اور مسلم میں کہ ہر امت جو ہے اس کے پیچھے آئے گی جس کی عبادت کرتے ہیں. جن لوگوں نے اللہ معاف کرے عیسیٰ علیہ السلام کو عبادت کی، یا جن لوگوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کی عبادت کی، یا بعض لوگ تھے جنہوں نے طواغیت کی اور بتوں کی اور تماثیل کی، تو وہ اصل جو ہیں ان کے ساتھ آئیں. وَكَمَا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ هَٰذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. جیسے اللہ نے فرمایا کہ قیامت والے دن جب آپ دیکھیں گے کہ ہر امت جو ہے وہ گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہے اور ہر امت کو پکارا جائے گا اس کے لکھے کی طرف اور کہا جائے گا: اليوم تجزون ما كنتم تعملون، کہ آج تمہیں بدلہ دیا جائے گا اس کا جو عمل کرتے تھے. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، یہ کتاب ہے جو تم پر سچی بات کہہ رہی، اور ہم نے سب کچھ نقل کیا جو تم دنیا میں عمل کرتے تھے.
وهذا لا ينافي أن يجاب النبي إذا حكم الله بين أمته فإنه لا بد أن يكون شاهدا على أمته بأعمالها. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ قول جو ہے اس بات کے منافی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن جب امتوں کو پکاریں گے تو وہ ان کے ساتھ ان کے نبی بھی آئیں گے، وہ کتاب بھی آئے گی، کیونکہ انبیاء تو گواہی دیں گے قیامت والے دن. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. اللہ نے فرمایا اس دن کیا حال ہوگا جب ہر امت سے گواہی دینے والا آئے گا، اور میرا محبوب تو سب پہ گواہی دینے والے ہوں گے. كقوله تبارك وتعالى وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء. اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن کیا حال ہوگا جب اللہ کے نور سے زمین روشن ہو جائے گی، یعنی وہ جنت والی قیامت والی زمین. یہ زمین تو ختم ہو جائے، یہ زمین جو ہے یہ بدل دی گئی. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. یہ زمینیں بدل جائیں گی. وہاں جو زمین ہوگی تو جب اللہ فیصلے کے لیے تشریف لائیں گے کما یلیق بشانہ تو زمین روشن ہو جائے گی، اور پھر وہ کتاب رکھ دی جائے گی جس میں سارا کچھ درج ہے، اور انبیاء کو بلایا جائے گا اور گواہوں کو بلایا جائے گا. وقوله تبارک و تعالی، جیسے اللہ نے فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. ولكن مراد ها هنا بالإمام هو كتاب الأعمال. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ لفظ امام کا اطلاق جو ہے ان تمام اقوال پہ ہوتا ہے، لیکن اس جگہ راجح قول یہی ہے کہ سب کے نامہ اعمال کتاب الاعمال جو ہے وہ بھی ہاتھ میں ہوگی اور اللہ کی دربار میں پیش ہوں گے. ولہذا قال تبارک و تعالی یوم ندعو کل اناس بإمامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ای من فرحہ وسرورہ بما فیہ من العمل الصالح یقرؤہ ویحب قراءتہ. جیسے اللہ نے فرمایا کہ جب ان کو پکارا جائے گا اور جن لوگوں کو کتاب نامہ عمل داہنے ہاتھ میں ملے گا وہ پڑھیں گے اور خوش ہوں گے، کیونکہ اس میں اس کے اعمال صالحہ ہیں، اس کے ماشاءاللہ اعمال اچھے درجے، اور وہ امتحان میں کامیاب کھڑا ہے تو وہ تو اپنا نامہ عمل پڑھے گا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. وہ اپنے دوستوں کو بھی بلائے گا کہ آؤ پڑھو میرا نامہ عمل. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ. اور جس کو بائیں ہاتھ میں ملے گی وہ کہے گا ہائے کاش مجھے نہیں ملتا تو کیسے. وقوله تبارک و تعالی ولا یظلمون فتیلا. اور قیامت والے دن جو ہے اللہ تبارک و تعالی کی عدالت ہوگی اور اللہ کے عدل و انصاف میں حق ہوگا، عدل ہوگا، صدق ہوگا، ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. یہ مثال دی جاتی ہے کبھی فتیل سے کبھی کتبیر سے. معنی یہ ہوتا ہے کہ بالکل ذرے کیوں اللہ کی ذات جو ہے وہ ظلم سے پاک ہے. اللہ تبارک و تعالی جو بھی فیصلہ فرمائیں گے وہ عدل ہوگا اور حق ہوگا. وقوله تبارک و تعالی ولا یظلمون فتیلا قد تقدم ان الفتیل والخیط المستطیل فی شق النواصی. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ فتیل سے کیا مراد ہے؟ وہ فرماتی ہیں کہ کھجور کی گٹھلی کے درمیان میں جو ایک دھاگا سا ہوتا ہے وہ فتیل، یعنی اتنا ذرا کے برابر بھی ظلم نہیں ہوتا. وقد روى الحافظ ابو بکر البزار حدیثا فی ھذا فقال حدثنا محمد بن یعمر ومحمد بن عثمان بن کرامة قال حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ عن اسرائیل عن السدی النبی عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قول اللہ تعالی یوم ندعو کل اناس بإمامهم
قال إذا أحدهم فيضع كتابه بيمينه ويتلوه في جسمه ويبيض وجهه ويجعل على رأسه تاج من لؤلؤة يتلألأ. اس روایت مبارک میں آتا ہے کہ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان فرماتی ہیں کہ قیامت والے دن اللہ پکاریں گے مومنین کو، اور جب ان کو داہنے ہاتھ میں نامہ عمل ملے گا، اللہ اس کے جسم کو بڑھا دیں گے، خوشی میں بڑھ جائیں گے ماشاءاللہ۔ وَيُبَيَّضُ وَجْهُهُ، اس کے چہرے کو اللہ سفید فرما دے گا۔ وَيَجْعَلُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجًا مِّن لُؤْلُؤَةٍ يَتَلَأْلَأُ، اللہ پھر مومنین کے سروں پہ تاج رکھیں گے موتیوں کے، اور وہ موتی بھی ایسے جو چمک رہے ہوں گے۔ فَيَنْطَلِقُ إِلَىٰ أَصْحَابِهِ فَيَرَوْنَهُ مِنْ بَعِيدٍ يَقُولُ اللَّهُمَّ أَتِنَا بِهَٰذَا وَبَارِكْ لَنَا فِي هَٰذَا فَيَأْتِيهِمْ يَقُولُونَ أَبْشِرُوا فَإِنَّ كُلَّ رَجُلٍ مِّنكُمْ مِثْلَ هَٰذَا۔ اب وہ مومن جب اپنے ساتھیوں کی طرف آئے گا خوش ہو کے، سر پہ تاج پہنا ہوا ہے، چہرہ منور ہے، تو ساتھی جب دیکھیں گے کہیں گے اللہم آتنا بہذا، اللہ ہمیں بھی عطا فرما، وبارک لنا فی ھذا، اور ہمیں بھی برکت عطا فرما دے۔ فیاتیہم فیقول لهم، وہ مومن آئے گا اپنے ساتھیوں کے پاس اور ان سب کو کہے گا ابشروا ابشروا، خوش ہو جاؤ، مبارک ہو۔ فإن لكل رجل منكم مثل هذا، تم سب مومنوں کو اللہ اس کی نعمت دے گا، تم غم نہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کریں اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ وما ذلك على الله بعزيز، اللہ کے آگے کیا مشکل۔ فأما الكافر ويسود وجهه ويمد له في جسمه، کافر جو ہے اس کو سیاہ کر دیا جائے گا، اس کے چہرہ سیاہ ہوگا، اور کیونکہ قیامت والے دن اللہ پاک جوانی بھی دیں گے، صحت بھی دیں گے، اور قد و قامت میں بھی تبدیلی آئے گی۔ وَيَرَى وَصَحْبُ يَقُولُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ هَذَا وَمِنْ شَرِّ هَذَا، اس کے ساتھی جب دیکھیں گے تو وہ پناہ پکڑیں گے اللہ سے، کیا اللہ ہم پناہ پکڑتے ہیں سب، اللہ کہیں گے اللہم لا تأتنا به، وہ کہیں گے اللہ اس کے ادھر مت آئے۔ فیاتیہم فیقولون اللہم اخذہ، جب آئے گا وہ کہیں گے اللہ اس کو اور رسوا کر۔ فیقول ابعدکم اللہ وَإِنَّ لِكُلِّ رَجُلٍ مِّنكُم مِّثْلَ هَٰذَا، اس کے بعد جب وہ اپنے کافر دوستوں میں آئے گا وہ کہے گا کیا کہہ رہے ہو، تم سب کو یہی حال ہونا ہے جو میرا ہوا۔ ثم قال البزال لا يروي إلا من هذا الوجه، وقوله تبارك وتعالى ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، ومن كان في هذه أعمى لا يقال من الضالين وقتل زيد وكان في هذه الحياة الدنيا، جو اس دنیا میں اندھا ہے، اندھے کا کیا معنی، یہ نہیں کہ آنکھیں نہیں ہے، اندھے کا معنی ہے حق بات پڑھتا ہی۔ اب دیکھیں نا کتنے لوگ ہیں قرآن موجود ہے نہیں دیکھتے، کتنے لوگ ہیں احادیث موجود ہے نہیں پڑھتے، کتنے لوگ ہیں کہ دین کی کتابیں موجود ہیں پڑھتے نہیں، تو گویا اندھا ہے، نہ پڑھنے والا، اس لیے اندھا کہا گیا۔ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى، هذه یعنی فی الحیات الدنیا، کس بات سے اندھا ہے؟ عن حجت اللہ آیاتہ وبیناتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دلائل، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں، اللہ نے جو کھول کھول کے نشانیاں بیان کی ہیں، اللہ کی زمین پہ رہتا ہے، آسمانوں کے نیچے بستا ہے، اللہ کا پیدا کردہ ہوا سے زندہ ہے، پانی سے زندہ ہے، ساری نعمتیں کھانے کے بعد توجہ ہی نہیں کرتا تو گویا اندھا ہے، گویا کہ یہ دیکھتے نہیں ہے کہ کون نعمتیں دے رہا ہے، کون خالق ہے، کون مالک ہے، کبھی غور ہی نہیں کرتا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى، وہ قیامت میں بھی ایسے اندھا ہی رہے گا۔ كذلك يكون واضل السبيل واضل منه كما كان في الدنيا عياذ بالله من ذلك، بلکہ دنیا سے بھی زیادہ گم کردہ رہا ہوگا۔ وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا ولولا أن ثبتناك لقد كدت
كنت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبسون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا. اب اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں ارشاد فرمایا ہے وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ. قریب ہے کہ یہ آپ کو ہٹا دیں، پھسلا دیں، بچلا دیں. منع وہی ہے کہ ہٹا دیں اس احکام سے، اس حکم سے جو ہم نے آپ کی طرف جاری کیا ہے، تاکہ آپ ہم پر کوئی اور چیز بنا کے لائیں اور پھر یہ بنائیں آپ کو اپنا دوست. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اگر ہم آپ کو جماتے نہ، ہم آپ کی حفاظت نہ فرماتے، لقد کتا، البتہ تحقیق قریب تھی یہ بات کہ آپ تھوڑا سا میلان کرتے اس بات کی طرف، اور اگر آپ میلان کرتے علی سبیل الفرض اذا لأذقناک، پھر ہم آپ کو چکھاتے ڈبل عذاب زندگانی میں بھی اور موت میں. ثم لا تجد لك علینا نصیرا، پھر آپ نہ پاتے ہم پر کوئی مدد کا. اب ان آیات مفسرین کرام نے بہت سارے واقعات لکھے ہیں، لیکن سب سے زیادہ جس کو مفسرین نے، ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اور علماء امت نے راجح قول قرار دیا ہے، ان نے کہا کہ دراصل بات یہ ہے کہ کفار مکہ کے جو بڑے بڑے سردار وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آگے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ بھی آپ کے قریب آئیں، آپ کی باتیں سنیں، آپ کی باتوں سے استفادہ کریں، تو پھر ہماری ایک شرط ہے کہ جب ہم آئیں آپ کی خدمت میں، یہ جو آپ نے غریب غربا اکٹھے کیے ہیں ان سب کو ہٹا دیں. کہ حضرت بلال ہے، حضرت خباب ہیں، حضرت عمار ہیں، حضرت زید ہیں، سارے فقراء ہیں، غرباء ہیں، ان کے کپڑوں سے ہمیں بدبو آتی ہے اور یہ ہمارے غلام لوگ تھے، اب آپ نے ان کو مسلمان بنا دیا ہے تو ان کے برابر آپ ہمیں بٹھاتے ہیں، یہ ہماری بڑی توفیق. اگر آپ ان کو ہٹا دیں تو پھر ہم آپ کے پاس آ کے بیٹھیں اور بیٹھیں گے، پھر آپ کی باتیں سنیں گے، ہو سکتا ہے ہم پر بھی اس بات کا اثر ہو جائے. تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس پر اللہ نے یہ قرآن میں آیت نازل کہ حضور کے دل میں بھی تھوڑا سا خیال آیا کہ اگر میں اپنے مسلمانوں کو کچھ وقت کے لیے جب یہ آیا کریں روک دو تو کوئی ایسی بات تو نہیں. ذرا سا خیال آیا، حضور نے اس پہ عمل نہیں کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بڑی سخت تنبیہ فرما دی کہ یہ تو آپ کو ہٹانا چاہتے ہیں، یہ تو آپ کو اپنے راستے سے پھسلانا چاہتے ہیں کہ آپ ان کو دور کر دیں. یعنی یہ تو ایمان لائے نہیں، جو ایمان لا چکے ہیں ان کو بھی آپ بھگا دیں.
اور جو اللہ نے ہم نے آپ پر حکم کیا اس کو تبدیل کر دے. دراصل ہم نے آپ کو نبوت کا تاج پہنا کے مقام عصمت سے نوازا ہے. ہم نے آپ کو ایسا جما دیا ہے کہ آپ ادھر نہیں گئے اس بات کی طرف. اگر یہ نہ ہوتا تو آپ تھوڑا سا میلان کر لیتے. تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ ایک بات تو یہ سمجھیں کہ ان آیات میں جہاں تنبیہ ہے وہاں تکریم اور تعظیم محمد مصطفیٰ. ایک طرف تو تنبیہ ہے کہ اگر آپ ایسا کرتے تو ہم آپ کو دنیا اور آخرت میں ڈبل عذاب. اور دوسری طرف تعظیم یہ ہے کہ ولولا اثبتنا، اگر ہم آپ کو نہ جماتے، یعنی مقام نبوت کی عصمت والا مرتبہ آپ کو عطا نہ کرتے تو ہو سکتا ہے لقد ترکنوا الیہم، آپ معمولی سا میلان کرتے. تو بات سمجھنے والی یہ ہے کہ نبی کی فطرت ہی ایسی ہے کہ وہ غلط بات کی طرف نہیں جاتے، لیکن اگر جاتے بھی تو معمولی سا میلان ہی ہوتا اگر نبوت کا مقام نہ ہوتا. لیکن چونکہ مقام نبوت ہے تو وہ معمولی سا میلان بھی نہیں ہے. اس لیے علماء نے فرمایا کہ ان آیات سے عصمت انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کا مقام بھی واضح ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو کیسے معصوم رکھا کہ اگر یہ نہ ہوتا کیونکہ ہے، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معمولی سا میلان جو ہے وہ بھی نہ ایک تھا. اور دوسرا ان آیات میں مقام صحابہ. اب اسی سے آپ اندازہ لگائیں مقام صحابہ کا کہ بات تو اتنی تھی نا جی کہ جب بڑے آدمی آئے یہ غریب نہ بیٹھے. اچھا، حالانکہ بظاہر دیکھا جائے تو یہ ایک عام سی بات ہے کہ آدمی کہتا ہے بھئی اب میرے پاس کچھ بڑے لوگ آ رہے ہیں، آپ ذرا دوسرے کمرے میں بیٹھ جائیں. ایک عام. لیکن مقام صحابہ کا یہ عالم ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب اگر آپ نے ان غریب کو اور ان فقراء صحابہ کو ہٹا دیا ان کے لیے تو ہم دنیا و آخرت میں عذاب دیں. یعنی اگر اللہ کا نبی بھی صحابہ سے اعراض کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوگنا عذاب دینے کی تنبیہ فرما رہے ہیں کہ جائے کہ کوئی عام مسلمان اعراض کرے ان کا پھر کیا حال ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے. اسی لیے قرآن دوسری جگہ کہتا ہے وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کہ میرے محبوب ہرگز ان صحابہ کو اپنے سے دور نہ کرنا، ہرگز ان کو اپنی مجلس سے نہ اٹھانا. یہ تو وہ لوگ ہیں جو صبح و شام میرا ذکر کرتے ہیں. اسی طرح قرآن دوسری جگہ فرماتے ہیں وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اللہ نے فرمایا ہرگز ان سے اپنی آنکھیں نہ پھیرنا. کیا آپ بھی چاہتے ہیں کہ دنیا داروں کے اندر میرا مقام بنے؟ آپ بالکل صحابہ سے کسی حال میں اعراض کریں. اور اسی لیے آپ اندازہ فرمائیں کہ جب بھی صحابہ پر کسی قسم کا کوئی بات ہوئی، الزام لگا ہے تو اس کا جواب اللہ نے دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش کریم سے جواب دیا. تو اس لیے اب آپ دیکھیں کہ پورے قرآن پاک میں سورۃ عبسہ، اور اس کا نام سورۃ الاحزاب بھی ہے، سورۃ عبسہ بھی ہے اور سورۃ صفرہ بھی. اس کی شان نزول میں جو واقعہ ہے وہ بھی ایک عظیم واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرما تھے اور آپ کے پاس ابو جہل ابن ہشام، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ابنا ربیعہ، یہ لوگ کافروں کے بڑے بڑے، اور آپ کے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب اس وقت تک اسلام نہیں لائے. یہ سارے بڑے لوگ جو ہے حضور کی خدمت میں بیٹھے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات فرما رہے تھے. اتنی اسنا میں عبداللہ ابن مکتوم صحابی ہیں، حضور کے نابینا، آپ کی آنکھیں مبارک نہیں تھی، نابینا تھے. اور یہ بی بی خدیجہ کی خالہ کے بیٹے، یعنی ان کی والدہ جو ہے وہ عاتقہ ہے
اور یہ ابن خالدہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ، وہ جو آئے اللہ کے بندے تو انہیں دور سے پکارنا شروع کر دیا، علمنی یا رسول اللہ، ارشدنی یا رسول اللہ، علمنی کما علمک اللہ، حضور مجھے قرآن کی آیت سکھائیں جیسے آپ کو اللہ نے سکھایا ہے، مجھے آپ پڑھائیں جیسے اللہ نے پڑھایا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات بڑی کرا گزری، آپ کو یہ بات بڑی شاک گزری کہ میں ان سے بات کر رہا ہوں، اور آداب محفل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جب آدمی کسی سے باتوں میں مشغول ہے تو دوسرا بات نہ توڑے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یرجع اسلامہم، مجھے امید ہے کہ میری باتوں سے شاید یہ مسلمان ہو جائیں، اور اگر یہ لوگ مسلمان ہو جائیں تو ان کے پیچھے تو پھر ہزاروں لوگ اسلام میں آ جائیں، کیونکہ یہ تو بڑے لوگ ہیں، اگر سردار علاقے کا مسلمان ہو جائے تو سارا علاقہ مسلمان ہو جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ناگوار نکلی، اور آپ کی ماتھا مبارک پہ بھی بل آیا، اور آپ نے اعراض بھی فرمایا اور اس کو منع بھی فرمایا۔ تو اس پر اللہ نے قرآن نازل کر دیا کہ میرا مدنی عبس و تولی ان جاءہ الاعمی، آپ کے چہرے پہ تیوری پڑ گئی اور آپ نے رخ پھیر لیا اس سے جو نابینا آیا آپ کی خدمت میں۔ آپ نے کیا کیا، کیوں کیا ہے آپ نے؟ یعنی اللہ نے فوراً قرآن نازل کروا دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس آیات مبارکہ کے نزول کے بعد جب بھی عبداللہ ابن ام مکتوم آتے تو حضور فرماتے ھذا فیما عاتبنی فیہ ربی، یہ میرا وہ صحابی ہے جس کے لیے میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مرحبا مرحبا بعبداللہ، آؤ بھی میرے ساتھ سکھاؤ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ام مکتوم کو 2 دفعہ، بعض روایات میں تو آتا ہے 13 دفعہ، لیکن بعض روایات میں ہے کہ 2 دفعہ جب حضور غزوے کے لیے جنگ کے لیے تشریف لے گئے تو آپ نے اپنا قائم مقام بنایا عبداللہ ابن ام مکتوم کہ میرے بعد مسجد نبوی میں میرے مصلی پہ عبداللہ ابن ام مکتوم کھڑا ہوگا، تاکہ اس کے دل کے اندر اگر کوئی تھوڑی سی ناراضگی ہے تو وہ بھی ظاہر ہو جائے۔ تو اسی سے اندازہ کریں کہ اللہ کو صحابہ کا مقام کتنا پیارا ہے، کہ اگر ایک صحابی نے حضور نے ذرا سا منہ پھیرا ہے تو اللہ نے عطا فرما دی۔ اور جو لوگ ہمیشہ کے لیے صحابہ سے منہ پھیرتے ہیں، صحابہ کو برا کہتے ہیں، صحابہ سے تبرہ کرتے ہیں، صحابہ کے ایمان میں شک کرتے ہیں، ان کا قیامت میں کیا حال ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو ہدایت عطا فرمائے۔ باقی علماء نے یہ لکھا ہے کہ بھی یہ عجیب بات ہے کہ حضور پاک جس کام میں مصروف تھے وہ تو بڑا اہم تھا کہ وہ اسلام لے آئے، اور عبداللہ ابن ام مکتوم جو ہے وہ تو پہلے سے مسلمان ہے، مسلمان ہے، صحابی ہے، اس کو تو کسی وقت بھی سبق پڑھایا جا سکتا ہے، اور یہ لوگ تو قسمت سے آتے ہیں، تو پھر کیوں عتاب آیا؟ تو علماء نے فرمایا کہ اس کی ظاہری شکل یہ تھی کہ عام دیکھنے والوں کو یہ سمجھ آتی کہ اللہ کے نبی نے ایک غریب مسلمان سے رخ موڑ کے غنی کی طرف توجہ کی، تو اللہ کو فقراء جو ہے وہ زیادہ پیارے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ غریب جو ہے وہ زیادہ پیارے۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ مومن کا سمجھنا جو تھا وہ تو ہدایت کا یقینی طریقہ تھا، اور ان کے بارے میں تو ایک خیال تھا بھی اسلام لے آئیں گے، لائیں یا نہ لائیں، ایک موہوم امید ہے، تو ایک یقینی کام کو چھوڑ کر موہوم امید کے پیچھے لگ جانا جو ہے وہ بھی کوئی اچھی بات نہیں۔ اور اسی طرح علماء نے یہ بھی جواب دیا ہے کہ جیسے آج کل بعض ہمارے نوجوان نئے تعلیمی یافتہ لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر علماء پہ اور مولویوں پہ اور واعظ کرنے والوں پہ اور تبلیغ کرنے والوں پہ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو جی ان لوگوں کو مسلمان ہی ملے ہیں تبلیغ کرنے کے لیے، کافروں کو جا کے کیوں نہیں کرتے؟ کافروں کو جائیں کلمہ پڑھائیں، کافروں کو جائیں دین سمجھائیں، یہ ہر وقت ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تو یہ کیا بات ہے؟ تو اللہ نے واضح کر دیا نہیں، مسلمانوں کا سنبھالنا زیادہ ضروری ہے۔ کافر ایمان لاتا ہے لائے، نہیں لاتا تو نہ لائے۔ فمن شاء منکم فلیؤمن ومن شاء منکم فلیکفر۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا میرا بدری اگر مکے کے سردار اسلام لاتے ہیں تو لائیں، نہیں لاتے، آپ اپنے مومنوں کا فکر کریں، آپ عبداللہ ابن ام مکتوم کا فکر کریں کہ جو لوگ اسلام کے قلب میں داخل ہو گئے ہیں ان کی حفاظت کریں،
ان کے دین کی حفاظت کرو، انہیں نماز سمجھاؤ، انہیں روزہ سمجھاؤ، انہیں دین کے ارکان سمجھاؤ تاکہ وہ اپنے دین پہ قائم دائم رہیں اور جمے رہیں۔ باقی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت ہے، دیتے رہے، کوئی اسلام لے آئے گا الحمدللہ، کوئی نہ لے آئے تو اسلام کسی کو جبر نہیں کرتا۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ یہ آیات مبارک جو ہیں نازل ہوئی کہ اگر آپ پر نبوت کا پہرا نہ ہوتا، اگر آپ پر عصمت کی چادر نہ ہوتی تو آپ ہی ذرا میل کر لیتے، لیکن چونکہ آپ نبی ہیں، آپ معصوم ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عصمت و عظمت کا تاج پہنایا ہے، اس لیے آپ نے ایسا نہیں کیا۔ اور دوسری آیت جو اس کے بعد اللہ نے قرآن میں نازل فرمائی، فرمایا وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان آیات مبارک کے بارے میں، آپ نے فرمایا قریب تھا یہ آپ کو بچلا دیں تاکہ نکالیں آپ کو ادھر سے، حالانکہ یہ نہیں جانتے۔ وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اگر یہ آپ کو نکال دیں گے تو سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا، اور یہی میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ ہے انبیاء میں جو آپ سے پہلے بھیجے گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے میں آپ کبھی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ ان کے بارے میں علماء فرماتے ہیں دو روایات۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ جب میرے آقا رحمت للعالمین حبیب رب العالمین سید الاولین والآخرین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مدینے میں تھے تو یہودیوں کے جو حبر تھے، احبار تھے، ان کے پادری تھے، پنڈت تھے، مولوی تھے، وہ آئے حضور کی خدمت۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو پھر آپ بجائے مدینہ منورہ کے شام کیوں نہیں قیام فرماتے؟ کیونکہ شام جو ہے وہ معدن الانبیاء والمرسلین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکثر انبیاء جو ہیں ارض شام میں بھیجے ہیں، اور پھر آپ کے جد امجد سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کا مقام ہے، تو آپ مدینہ منورہ کے بجائے شام تشریف لے جائیں۔ یعنی انہوں نے ایک بہانہ بنایا کہ اس طریقے سے حضور کو مدینے سے نکالا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہ آیت نازل فرمائی کہ یہ تو آپ کو نکالنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ آپ اگر نکل بھی جائیں تو پھر یہ کتنے دن رہیں گے، ان کو بھی تو نصیب نہیں ہوگا رہنا۔ لیکن یہ قول راجع نہیں، یاد رکھیں۔ وجہ یہ ہے کہ یہ سورت مکیہ ہے اور یہود کا تعلق جو ہے وہ مدینہ منورہ سے ہے، تو لہذا یہ قول جو ہے علماء نے فرمایا راجع نہیں ہے، بلکہ قول یہ ہے کہ مکے والوں نے سازش کی، مکے والوں نے پروگرام بنایا کہ اللہ کے نبی کو مکے سے نکالا جائے، جس کو اللہ نے قرآن میں دوسرے مقام پہ بھی نقل کیا کہ انہوں نے باقاعدہ دار الندوہ میں میٹنگ کی، مشورہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یا قتل کر دیا جائے یا آپ کو مکے سے نکال دیا جائے، تاکہ جب آپ چلے جائیں گے تو پھر یہاں کوئی دعوت دینے والا باقی نہیں رہے گا، تو مسئلہ ختم ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ میرا محبوب یہ تو چاہتے ہیں کہ آپ کو نکال دیں، لیکن آپ کو اگر نکال بھی دیا تو یہ کتنا عرصہ رہیں گے، کیونکہ یہ میرا قاعدہ ہے کہ جو قومیں میرے انبیاء کو اپنی بستی سے، اپنے شہر سے، اپنے علاقے سے نکال دیے، پھر ان کو بھی ہم نے وہاں نہیں رہنے دیا۔ کہ دیکھو نا نوح علیہ السلام کو دیکھ لیں،
جب قوم نے تنگ کیا تو قوم ہی نہ رہی۔ لوط علیہ السلام کو دیکھ لیں، جب قوم نے تنگ کیا لوط علیہ السلام نکلے تو قوم ہی نہ رہی۔ اسی طرح صالح علیہ السلام نکلے تو قوم ہی نہ رہی۔ اسی طریقے سے آپ تمام انبیاء سابقین کا پڑھیں کہ جب ان لوگوں نے انبیاء کو تنگ کیا، انبیاء علیہ السلام کو نکالا تو پھر ان کو بھی رہنا نصیب نہیں کیا۔ مکے والوں نے بھی جب حضور پاک کو مکے سے ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیا تو پھر نتیجہ کیا نکلا کہ 1 سال نہ گزرا تو 70 سردار بدر میں مارے گئے۔ اس کے بعد جناب اگر احد میں آئے تو آخر کے اندر پھر بھی ناکام لوٹے کہ مدینے پہ تو قبضہ نہ کر سکے، اور اس کے بعد پھر جنگ احزاب میں شکست کھائی۔ اس کے بعد انہوں نے حتیٰ کہ مکہ سارا فتح ہو گیا اور کافروں کو حکم ہو گیا کہ جو مشرک ہیں، نجس ہیں، نہ پلید ہیں، نکال دو ان کو اللہ کے عرب سے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ سچا رہا، اور چونکہ یہ آیات مبارکہ جو ہیں اس صورت سے تعلق رکھتے ہیں جو صورت مکیہ ہے، تو علماء کرام نے اس قول کو ترجیح دی ہے اور اس قول کو راجح قرار دیا ہے کہ یہی مکے والی بات جو ہے زیادہ راجح ہے۔ البتہ یہود والا قصہ جو ہے مدینہ منورہ کا وہ راجح نہیں، کیونکہ یہود تو مدینہ منورہ میں تھے اور یہاں تو تھے ہی نہیں، اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ قول جو ہے وہ زیادہ راجح ہے۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خبر تعالیٰ عن تائیدہ رسولہ صلوات اللہ علیہ وسلم وتصبیتہ وعصمتہ وسلامتہ من شر الاشرار وقید الفجار۔ ان آیات میں اللہ پاک خبر دیتے ہیں کہ ہم نے اپنے رسول کی کیسے تائید کی، اللہ کے کروڑوں صلاۃ السلام، اور ہم نے حضور پاک کے دل کو کیسے جمایا، اور ہم نے آپ کی کیسے حفاظت کی، اور ہم نے آپ کو شر اشرار اور قید فجار اور فجار کے مکر سے کیسے بچایا۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى هُوَ الْمُتَوَلِّي أَمْرَهُ وَنَصْرَهُ، کیونکہ اسی کی ذات ہے جو حفاظت کرنے والی ہے اپنے پیغمبر کی اور مدد کرنے والی۔ وَأَنَّهُ لَا يَكِلُّ إِلَىٰ أَحَدٍ مِّنْ خَلْقِهِ، اللہ پاک اپنے پیغمبر کو، اپنے نبی کو کسی بندے کے حوالے نہیں کرتے، بل هو ولیہ وحافظہ، بلکہ خود ہی اس کے نگران ہے، اس کے مددگار ہیں، وناصرہ ومؤیدہ ومظفرہ ومظہر دینہ علی من عاداہ وخالفہ وناواہ فی مشارق الارض ومغاربہا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دین کو غالب فرمانے والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دین کو مشرق سے کہ مغرب تک پھیلانے والے ہیں، تسلیما کثیرا الی یوم الدین۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا۔ قیل نظر فی اليہود اذا شاروا سکن الشام بلاد الانبیاء وترک سکن المدینہ۔ بعض علماء فرماتی ہیں کہ یہ یہود کے بارے میں آیت نازل ہوئی، حضور کی خدمت میں آئے، آ کے کہنے لگے کہ حضور آپ شام تشریف لے جائیں، مدینہ چھوڑ دیں۔ وہذا القول ضعیف، یہ قول کمزور ہے، لأن هذه الآیت مکیۃ، یہ آیت جو ہے سورت مکیہ سے اور سکن المدینہ وذالک، اور حضور پاک کا مدینے کی ہجرت کرنا جو ہے اس کے بعد ہے۔ وقیل انہا نزلت بتبوک، اور بعض علماء فرماتے ہیں غزوہ تبوک کے موقع پہ آیت نازل ہوئی۔ وفی سیئتی نظر، یہ قول بھی درست نہیں۔ روى البيهقي والحاكم عن سمن احمد بن عبد الجبار العطاردي عن يونس بن بكير عن عبد الحميد بن بحرام عن شعر بن اوشب بن عبد الرحمن بن غنم ان اليهود اتوا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یوما فقالوا یا ابا القاسم، یہودی حضور کی خدمت میں آئے، یا کہنے لگے یا ابا القاسم، یہ حضور کی کنیت ہے، ان كنت صادقا انك نبی فالحق بالشام، اگر آپ سچے ہیں کہ اللہ کے نبی ہیں تو پھر آپ شام جائیں۔ فإن الشام ارض المعاشر وارض الانبیاء، کیونکہ شام جو ہے وہ انبیاء کی زمین ہے، اور شام جو ہے وہ معاشر کی زمین ہے کہ قیامت والے دن میدان حشر جو ہے وہ بھی شام میں ہوگا۔ فصدق ما قالوا وغزا غزوة تبوک لا يريد الا الشام، حضور پاک نے پھر غزوہ تبوک کا جب آپ نے ارادہ فرمایا، اس کے بعد آپ کا ارادہ یہ بھی تھا کہ آپ شام تشریف لے جائیں۔ فلما بلغ تبوک انزل اللہ علیہ آیات،
من سورة بني اسرائیل بعدما ختمت السورہ، اللہ پاک نے یہ آیات نازل فرمائی وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا إِلَى قَوْلِهِ تَحْوِيلًا فَأَمَرَهُ اللَّهُ بِالرُّجُوعِ إِلَى الْمَدِينَةِ، اللہ نے حکم دیا کہ میرا مدنی آپ واپس آئیں مدینہ منورہ میں، فِيهَا مَحْيَاكَ وَمَمَاتَكَ وَمِنْهَا تُبْعَثُ، کہ آپ کی اب بقیہ زندگی بھی مدینہ پاک میں اور آپ کی وفات بھی مدینہ مبارک میں اور آپ قیامت میں بھی مدینے سے اٹھیں گے۔ لیکن مفسر فرماتے ہیں وفی ھذا الاسناد نظر، کہ اس کی سند میں بھی مجھے اعتراض ہے، فالأدرن هذا ليس صحيحا، یہ قول صحیح نہیں، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغز تبوك عن قول اليهود وإنما غزاها امتصالا لقول الله تبارك وتعالى، کیونکہ صحیح بات یہ ہے کہ حضور پاک نے جو جنگ تبوک لیے تشریف لے گئے وہ یہودیوں کے کہنے پہ تھوڑا تشریف لے، وہ تو اللہ نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، اور دوسری آیت ہوتی قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون۔ تو اللہ کے ان آیات میں حکم آیا، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبوک تشریف لے گئے اور آپ نے غزوہ تبوک میں شرکت فرمائی۔ اس کے بعد من قطع موتا من اصحابی، اور جنگ موتا میں میرے پاک نبی کے صحابہ کو شہید کیا گیا، حضور نے ان کا بدلہ لینے کے لیے غزوہ تبوک فرمایا۔ واللہ تعالی عالم لو صحاب هذا حمل الحدیث ودی الباب ودی مسلم وكان وحدان عن سلیم بن عامر عن ابی امامة رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انزل القرآن فی ثلاثة امکنۃ، اللہ نے مجھ پہ قرآن جو ہے 3 مقامات پہ اتارا، مکہ والمدینہ والشام، قال یعنی بیت المقدس، وتفسیر شام تبوک احسن مما قال انه بیت المقدس۔ بعض علماء نے فرمایا کہ شام سے مراد تبوک ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف ہی لے گئے۔ وقیل نزلت فی کفار قریش، کے بعد علماء نے فرمایا کہ نہیں یہ قریش کے بارے میں ہوتی، لما ہموا باخراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بین اظہرہم، جب کافروں نے پروگرام بنایا کہ حضور کو مکے سے نکالا جائے تو یہ آیات فتوعدهم اللہ بهذه الآیہ وانہم لو خذلوا ما رسوات بمکہ الا یسیرا وکذلک وقع فإن لم يكن بعض يتم من بعد ما استطاعوا إلا سنة ونصف۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جب حضور کو انہوں نے ہجرت پہ مجبور کر دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو اللہ کا حکم جو تھا پورا ہو گیا، کچھ سال 1.5 سال گزرا تو بدر کا قصہ آ گیا، حتی جمعهم اللہ وإیاہ ببدر علی غیر میعاد فأمكنه منهم وسلطه عليهم وأظفره بهم وقتل أشرافهم وسبى ذراريهم، بغیر کسی پروگرام کے، بغیر کسی جنگ کے اعلان کے اللہ نے حضور پاک کو کافروں سے جنگ بدر میں ملایا اور پھر آپ کی مدد فرمائی اور مسلمانوں کو کامرانی اور کامیاب فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت سے اور مدد سے اللہ پاک نے ایسا آپ کو قوت دی کہ ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، قید ہو گئے۔ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا هَكَذَا عَادَتُنَا، یہی اللہ کی عادت مبارک، فِي الَّذِينَ كَفَرُوا بِرُسُلِنَا وَآذَوْهُمْ، جن لوگوں نے کافروں نے حضور رسولوں کے ساتھ کفر کیا، تکلیفیں دی، بخروج الرسول من بین اظہرہم، جن لوگوں نے انبیاء کو مجبور کر کے اپنے بستیوں سے نکالا، یاتیہم العذاب، ان کو اللہ کے عذاب نے پکڑ لیا۔
ولولا انه صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رسول الرحمت لجاءه من انك الدنيا ما راك وليحد به ولهذا قال الله تعالی ما كان الله يسمن فيهم. اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے مفسر فرماتے ہیں کہ اگر حضور رسول الرحمت رحمت للعالمین اگر آپ نہ ہوتے تو قوم قریش پہ اور ان لوگوں پہ تو ایسے عذاب آتے جو کبھی کسی قوم پہ نہیں. یہ تو وجہ تھی کہ حضور کی وجہ سے بچ گئے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرمائی اس کے بعد متواتر عذاب آئے، قحط کا عذاب آیا، قتل کا عذاب آیا، سبھی کا عذاب آیا، حتیٰ کہ ان کا ملک ختم ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا اور پورے علاقے میں اسلام کا غلبہ ہو گیا. واللہ تعالی اعلم. کہتے جی کہ بعض لوگ جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب آتا ہے تو انگوٹھے چوم کے آنکھوں کو لگاتے ہیں. میرا بھائی یہ خالص بدعت ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. ایک ہمیشہ بات یاد رکھا کریں کہ اللہ کا دین جو ہے میرے بعد نبی کی زندگی میں مکمل ہو گیا. اللہ کی نعمتیں پوری ہو گئیں اور حضور نے پورے اصول دین سمجھا دیے اور ان سے جو مسائل تھے، استنباطات تھے، وہ حضور کے بعد خلفائے راشدین، صحابہ، تابعین، خیر القرون کے زمانے میں سارا دین واضح نکھر کے سامنے. تو جس پیغمبر نے ہمیں مسح کرنا سکھایا ہے، انگلیوں کا خلال کرنا سکھلایا ہے، جس اللہ کے نبی نے کلی کرنا سکھلایا ہے اور ناک میں پانی دینا سکھلایا ہے، جس اللہ کے نبی نے ہمیں اتنا بات بھی سکھلائی ہے کہ حمام میں جاؤ تو کپڑا نہ اتارو اور پہلے پڑھو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. چھوٹی چھوٹی باتیں حضور نے سمجھائی. تو اگر یہ دین کی بات ہوتی، یہ سنت کی بات ہوتی، یا یہ اللہ کا حکم ہوتا تو اللہ کے نبی اپنی امت کو سمجھا دیتے کہ جب میرا نام آئے انگوٹھے چومو اور آنکھوں میں رکھا کرو. حضور نے فرمایا جب میرا نام آئے تو درود پڑھا کرو کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. یہ تو بس لوگوں نے اپنے اپنے عقیدت میں ایک رواج بنا رکھے ہیں، جیسے پاؤں پہ جھکنا، پاؤں پہ ہاتھ رکھنا، پاؤں پہ گر جانا اور ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا. یہ ایک عادات ہیں. اب آپ سندھ کے علاقے میں دیکھیں بڑے بڑے مسلمان ہیں ماشاءاللہ پکے، لیکن وہ ہندو کی طرح وہ بھی ہاتھ باندھ. ایک رواج ہے، پڑ گئی عادت ہے، پڑ گئی. حالانکہ نہ اللہ کے رسول سے تعلق ہے، نہ اسلام سے تعلق ہے، نہ دین سے تعلق ہے. تو یہ ایک رواج بن گیا ہے جس کا دین سے تعلق نہیں، خالص بدعت ہے. اور کل بدعت ضلالہ. حضور نے فرمایا کہ دین کے اندر جو بات نئی گھڑی جائے وہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی جو ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے. یہ ثواب کے بجائے گناہ کماتا ہے. کہتے جی کہ قبروں پر جو لوگ جا کے قرآن پڑھتے ہیں یہ تو منع ہے. البتہ آپ اتفاق سے مثلا ایک قبرستان سے گزر رہے ہیں تو سنت یہ ہے کہ آپ کہیں السلام علیکم یا دار قوم المؤمنین انا انشاء اللہ بکم لاحقون انتم السابقون ونحن الاثر یغفر اللہ لنا ولکم. اور اگر اس وہاں آپ نے کچھ پڑھا اور دعا کی کہ اللہ ان کو ثواب عطا فرما تو اللہ ثواب دیں گے. لیکن یہ جو لوگوں نے رواج بنایا ہے کہ قرآن پڑھا جائے اور باقاعدہ قاری تنخواہ پہ بٹھائے جاتے ہیں، وہ بڑا آدمی مر جائے نا جس نے ساری زندگی کبھی قرآن پڑھا ہی نہ ہو، ساری زندگی قرآن دیکھا نہ ہو، وہاں پیسے دے کر حافظ بٹھا دیتے ہیں. وہ بیچارے جناب کیمپ لگا کے بیٹھے ہیں کھانے کے لیے، پیسے کے لیے، وہاں قرآن پڑھ رہے ہیں. تو بالکل بدعات ہیں اور ناجائز ہے. حتیٰ کہ جیسے یہاں عرب میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ گرایا ہوتا ہے 3-3 4-4 دن کہ لائٹیں لگا دیتے ہیں، کرسیاں بچھا دیتے ہیں، قہوہ اور چائے چل رہی ہے. یہ عجیب تعزیت ہے. یہ ہم نے نرالی تعزیت دیکھی ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ میت کے گھر سے 3 دن کھانا ناجائز ہے. یہ سب سے پہلے چائے پلاتے، سب سے پہلے جناب کہتے ہیں کیوں یہ بادشاہ حدیث پہ عمل کر رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی اس قدر ایک رواج بن گیا، وہ نہیں چھوڑے. ایک عادت ہے، حالانکہ بالکل شریعت کے خلاف ہے کہ بھی آپ گرایا کریں. اچھا اب کچھ تھک بھی گئے، اب گرایا کر دیں لیکن اندر ٹیپ لگا دیں.
کیونکہ پڑھنے والے تو ملتے نہیں، کون پڑھے؟ اچھا بھی ٹیپ لگا دیں۔ تو یہ بالکل ناجائز ہے، بدعت ہے۔ 3 دن ہے جائے، عزب اللہ اجرکم، اللہ اس کی مغفرت فرمائے، اللہ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے، دعا کریں اور واپس آئیں۔ میت کے گھر تو کھانا بھیجنا چاہیے، نہ کہ کھانا چاہیے، نہ کہ جناب پہلے وہ 500 1000 ریال تو کرایہ دیں کرسی والوں کو، 500 1000 ریال کی بجلی جلائیں، اور اس کے بعد جناب 2-4 آدمی کھڑے کریں جو آپ کو قہوہ پیش کریں اور چائے پیش کریں۔ یہ کون سا دین ہے؟ یہ رواج ہے، بدعت ہے، بالکل رواج بن گئے ہیں لوگوں۔ یہاں بھی آپ نے دیکھا نہیں ہے، ماشاءاللہ مردے پہ سبز چادر ڈالیں گے، کلمہ شریف لکھا ہوا بھی، یہ کون سی سنت ہے؟ کس حدیث مبارک میں ہے کہ یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم؟ خالص بدعت ہے۔ اسی طرح شادیاں جو ہیں ان کی ماشاءاللہ وہ تو اللہ کرے جانا ہی نہ پڑے، یعنی اتنا منکرات ہیں، اتنا بدعات ہیں کہ ہمارے ملک والے تو ان کے پاؤں کو بھی نہیں پہنچے۔ آپ حیران ہوں گے، 5 لاکھ ریال کرایہ ہے ایک رات کا افراح کا۔ یہ سنت رسول ہے، عمل بالحدیث ہے۔ اور فستان جو سفید پہنا جاتا ہے، جو انگریز پہنتے ہیں، کافر پہنتے ہیں، ہندو پہنتے ہیں، یہودی پہنتے ہیں، وہ فستان بنتا ہے، اور فستان کی سلائی جو ہے وہ 40,000 ریال ہے۔ یہ عمل بھی سننا ہو رہا ہے۔ اور وہاں جناب ماشاءاللہ ایک خاص حصے میں عورتوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی حقے ایسے رکھے ہوتے ہیں جیسے ہمارے یہاں مسجد کا مینار ہوتا ہے۔ یہ بھی سنت رسول ہے۔ انا للہ، جو یہ کریں وہ دین ہو گیا، جو ہم کریں وہ بدعت ہو گئی۔ باقاعدہ مغنی آتی ہیں، باقاعدہ گانے ہوتے ہیں۔ اچھا، ایک اور بدبختی ان کے اندر یہ آئی ہے کہ اب جتنی عورتیں شادی پہ جاتی ہیں وہ اپنا ڈریس جو ہے نا جی وہ بند کر کے ساتھ لے جاتی ہیں، وہ شادی گھر میں تبدیل کرتی ہیں، کیونکہ اگر گھر سے پہن کے جائے تو قریض ٹوٹ جائے گی، اس کی شکل میں تبدیلی آ جائے گی، اور وہاں وہ اریاں ہوگی اور جناب لباس بدلے گی، اور ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پتہ نہیں یہ کون سا دین ہے، کون سا عمل ہے، کون سی سنت ہے۔ اچھا، اس کے بعد جناب دیکھیں کہ ایسے ملک موجود ہیں، آج کی اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ ایک عورت کی 4 بچیاں ہیں، اس نے اپنے ہر رشتہ دار کا دروازہ کھٹکھٹایا کہ مہربانی کرو، میری چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، ان کا باپ معذور ہو گیا ہے، ہمارے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، تو آپ ہماری مدد کرنے لگا۔ جاؤ جی جاؤ، ٹھیک ہے، 1-2 روپے دے دو۔ بھائی اب 1-2 روپے سے مدد تھوڑی ہوتی۔ اس نے ہر شریف آدمی کے دروازہ کھٹکھٹایا کہ مجھے نوکری دے دو، اتنے پیسے دے دو کہ میں بچیوں کو صرف روٹی کھلا دوں۔ کسی نے نہیں دیا، اپنی بچیوں کو لے کے وہ یتیم خانے میں چھوڑ دے کہ چلو ان کو روٹی تو ملے گی۔ یعنی ایک طرف یہ عالم ہے، اور ایک طرف ماشاءاللہ سنت پہ عمل کرنے والوں کا یہ عالم ہے کہ 4 آدمی بیٹھیں گے، اتنا بڑا تھال اور اس پہ آدھا تنبا کٹا ہوا رکھا ہوگا، اس کا 10واں حصہ بھی نہیں کھائیں گے اور چھوڑ کے چلے آئیں۔ یہ بھی عمل بھی سنت ہے۔ کیا لوگوں نے بس عمل بھی سنت، یہ نماز میں رہ گیا، باقی سنت ہر جگہ ختم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب آپ دیکھ لیں، یعنی میرا یا آپ کا گھر ہو، مولوی کا ہو یا پیر کا، آپ گھروں میں جائیں جناب، آپ کو ایسے پردے نظر آئیں گے ریشمی، ایک پردہ جو 400 ریال میٹر کا ہوگا، پھر ڈبل ٹرپل پردے ہوں گے، پھر پردے باقاعدہ بنانے والے آگے ڈیزائن کریں گے کہ وہ کھڑکی کے مطابق ہو، قالین کے رنگ کے مطابق ہو، کمرے کے کلر کے مطابق ہو، اور اس کو کتنا کھولا جائے، کیسا باندھا جائے، کیسا پھول بن کے وہ نظر آئے۔ یہ سنت ہے۔
یہ حب رسول ہے؟ ٹھیک ہے بھائی، ہم غریب لوگ ہیں، ہمیں رگڑو، ہم پر جو فتوے لگ سکتے ہیں لگاؤ، اور بڑے آدمیوں کے لیے زبان بند رکھو۔ قیامت تو آئے گی نا ایک دن، وہاں تو انصاف ہوگا نا بھائی، یہاں تمہارا زور چلتا ہے لگا لو، اللہ کے ہاں تو ایک دن عدالت میں تو پیش ہوں گے نا۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ کسی بڑے آدمی کو ضرورت ہے آپ کی کلمہ حق کہہ دیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہے۔ اچھا اب جناب دیکھیں کہ اس طرح عورتیں فیشن کر کے حرم میں آتی ہیں جیسے کوئی مینا بازار لگا ہوا۔ اگر وہ بڑے گھر کی عورت ہے، مجاز ہے کوئی روکے؟ اور میرے جیسے غریب کا ہو تو جناب اللہ رحمت کرے، اس کو تو تحت الثری میں دفن کر دیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کرو اللہ ہمارے حال سے رحم کرے، بالکل ہم بہت اپنے رستے سے ہٹ گئے اور اللہ کے آگے رونے کے سوا کچھ نہیں۔ جی میرے دکان کو آگ لگ گئی، 8 لاکھ کا ریال کا سامان جل گیا، میں نے لوگوں کا قرضہ دینا ہے، تنگ کرتے ہیں، اللہ ہدایت دے ان کو، اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کی نیت ٹھیک ہے انشاءاللہ، آپ بھی اللہ سے دعا مانگیں، اللہ قادر ہے آپ کو بدلہ عطا فرمائے۔ اور وہ لوگ جن کا قرضہ آپ نے دینا ہے، اگر ان کو تسلی ہے کہ باقی آپ کا سامان جل گیا ہے، کیونکہ آج کل ایک فیشن یہ بھی ہے کہ ہمارے ملک میں جو بڑی بڑی فیکٹریاں ہوتی ہیں نا، لوگ مشورہ کر کے کپاس کو خود آگ لگاتے ہیں۔ میں نے ایک فیکٹری والے سے پوچھا، میں نے کہا پاگل ہو گئے کیوں آگ لگا رہے ہیں؟ وکیل صاحب آپ عجیب آدمی، مولوی آدمی ہے نا آپ کا، تو بس دماغ پھرتے گرتے وہیں چلا جائے گا، اولئک هم المفلحون، بس یہ آپ کا کام نہیں ہے، آپ چھوڑیں، یہ ہمارا فن ہے۔ انہوں نے کہا یار مجھے سمجھاؤ تو صحیح، کبھی پتہ نہیں میں بھی فیکٹری لگا دوں تو مجھے بھی تو کوئی طریقہ آتا ہو۔ اس نے کہا جناب پہلے ہم انشورنس کرواتے ہیں 10 لاکھ کی، 1 لاکھ کے مال کو آگ لگا دی، 10 لاکھ وصول کر لیا، 1 لاکھ ان کو دے دیا، 8 لاکھ ہمیں بچ گئے، کون سا گھاٹا رہا؟ تو اگر آپ نے کوئی ایسی آگ لگائی ہے تو پھر تو جلدی ان کے پیسے واپس کرو، اور اگر واقعتاً آگ لگی ہے اور تمہارا نقصان ہو گیا ہے تو اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، کہ قرض داروں کو اگر قرضہ دینے والے پر تنگی آ گئی ہے تو مہلت دینی چاہیے کہ بابا جب تمہیں اللہ دے دے ہمیں دے دے۔ ایک آدمی غیر موجود ہے، اس کا باپ اس کی شادی کر لے، ٹھیک ہے، باپ کو حق ہے، باپ ولی ہے، بھائی باپ تو ولی الامر ہے، اللہ کے بندے، تمہیں کیا تکلیف ہے کہ تمہارے باپ اچھا کام کیا برا کیا تمہارے؟ اصل میں یہ بیچارہ کہیں اور اپنی آنکھیں لڑا چکا ہوگا نا، چکر یہ ہے، مسئلہ پوچھ رہا ہے، کام جناب پکا ہے۔ کہتے جی کہ ہر انسان کے ساتھ فرشتے ہیں، شیطان بھی ہے، ہاں بالکل ہے، لیکن اب آپ کے شیطان چھٹی پہ ہے، وہ کہتے ہیں یہ مجھ سے بھی سینئر ہیں، ضرورت ہی نہیں ان کو بھٹکانے۔ آپ کے جو شیطان ہے نا وہ چھٹی پہ ہے، اس کو ضرورت نہیں کام کو، کہتا ہے یہ مجھ سے بھی آگے نکل گیا، ایسے حرکتیں کرتے ہیں جو میرے دماغ میں بھی نہ ہے۔ رول قدس تو نہیں ہے، روح القدس تو ہے۔ اللہ معاف کرے، لکھنا نہیں آتا تو پوچھنے کی کوئی عادت پڑ گئی۔ حضرت جبریل علیہ السلام کا لقب ہے میرا حافظہ نہیں، حافظہ کمزور ہے، کیا کروں؟ زمزم پی کے دعا مانگو۔ اگر ایک آدمی کمپنی کا ملازم ہے اور کمپنی کے کام کے لیے اس کو مدینہ پاک جانا پڑتا ہے، طائف جانا پڑتا ہے، ریاض جانا پڑتا ہے، میقات کراس کرتا ہے، تو اس کے لیے عمرہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ وہ تو ایک دفعہ نہیں، دن میں ایک مہینے میں 8 10 دفعہ جا رہا ہے، اس کے لیے اجازت ہے کہ احرام نہ باندھے۔ دانت پیسنا یہ اچھی عادت نہیں ہے، بیماری ہے، علاج کروائیں۔
کہتے جی کہ جس دن حج ہوتا ہے طواف رک جاتا ہے. کیوں رک جاتا ہے بھائی؟ تو ساری دنیا حج پہ تھوڑی جاتی ہے. ہم جب حج پہ جاتے ہیں مکے والے طواف کرتے ہیں حرم میں آ کے، بھی کھلا موقع ہے، پورا حرم بھرا ہوتا ہے ماشاءاللہ. میں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ گیا، مدینہ منورہ سے جدہ گیا اپنے ملک جانے کے لیے، لیکن وہاں سے مجھے سیٹ نہ ملی اور مجھے دوبارہ مکہ آنا پڑا. آپ احرام میں بتا کوئی حرج نہیں، کیونکہ آپ تو اپنے وطن کی نیت سے نکلے تھے مدینہ منورہ، اور پھر آپ کی نیت یہ تھی کہ جدہ جا کے میں جہاز پکڑ کے اپنے ملک چلا جاؤں گا. یہ تو آگے اتفاق ہے کہ آپ کو سیٹ نہیں ملی، آپ کو پھر ٹائم مل گیا مکے آنے کا، تو آپ مکہ میں آ گئے، کوئی حرج نہیں، بالکل ٹھیک ہے. اگر والدین کی قبر پہ جائے کوئی منع نہیں، بلکہ جانا چاہیے اولاد کو، اور ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، ان کے لیے حج کریں، ان کے لیے عمرہ کریں، ان کے لیے صدقہ و خیرات کریں، بلکہ اپنے والدین کے لیے کوئی صدقہ جاریہ کا انتظام کریں. دیکھو نا، 2 ریال 4 ریال 5 ریال دے دیا تو اگلا بھی اسی وقت کھا گیا، بات ختم ہو گئی. لیکن آدمی کوشش کرے کہ جن علاقوں میں تھر کا علاقہ ہے، تھل کا علاقہ ہے، بڑے روہی کے علاقے ہیں، پانی نہیں ہے، ایک جگہ کوئی نل لگا دیا، 20 آدمی بستی والے پانی پئیں گے تو میں دعا کریں گے. کسی جگہ ٹیوب ویل لگوا دیا، کسی جگہ مسجد ٹوٹی پھوٹی پڑی ہے ذرا ٹھیک کرا دی، کسی جگہ مسجد تو ہے لیکن اندر چٹائیاں وغیرہ صاف نہیں ہیں، دریاں شریاں بچھوا دی. کئی جگہ مسجدیں تو بنی ہوئی ہیں لیکن وضو کی جگہ نہیں ہے. کئی مقامات پہ ہم نے سفر کیا ہے، دیکھا ہے ماشاءاللہ کہ راستے میں بہت مسجدیں ہوتی ہیں، لیکن اللہ کی قدرت ہے کہ وضو کی جگہ نہیں. اچھا، اور اگر وضو کی جگہ ہو تو پانی نہیں ہے. اچھا، پانی بھی ہے جناب تو لوٹا نہیں ہے، تو آدمی بڑا عجیب حیران اور پریشان ہوتا. تو ایسے مقامات پہ اگر آپ 1-2 حمام بنوا دیں اور کوشش کریں کہ وہ صاف ہوں، فلش ہوں، اور پانی کا انتظام کر دیں تاکہ وضو میں آسانی ہو، لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں اور تیرے والدین کو اللہ ثواب عطا فرمائیں قیامت تک، تو یہ زیادہ بہتر ہے.